اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ حرام خوری کر رہی ہے تو نکل جائے نا باہر حکومت سے. اور اگر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ غبن کر رہی ہے اور رشوت کھا رہی ہے تو اس کو نکال دینا حکومت سے باہر. محسن نقوی صاحب تو اعتراف جرم کر رہے ہیں بھائی, اور وہ اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ جس حکومت کے وہ وزیر داخلہ ہے اس کا سسٹم بیٹھ گیا ہوا ہے. اب تو کوئی شرم کرو, اب تو کوئی حیا کرو, اس قوم پر رحم کرو. تم نے 40 سالوں سے اس ملک کو لوٹا ہے, تمہارے بھائی نے لوٹا ہے, تمہاری بھتیجی لوٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی نے لوٹا ہے. پیپلز پارٹی جو وراثت کی پارٹی ہے اس نے پورے سندھ کو کیپچر کیا ہوا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ, اندرون سندھ کی سڑکیں بھی بند ہے. لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں بڑی بڑی بند ہیں. یہاں پر پولیس کو یہ ہمت اور جرات نہیں ہے کہ وہ ہمارا راستہ روکے. انصاری صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. کہا جا رہا ہے شہباز حکومت جو ہے وہ تو خود عوامی فائٹر تھی, آپ کو کیوں فائٹ کرنی پڑ گئی اور کس بات میں فائٹ کرنی پڑ گئی؟ یہ حکومت فائٹر نہیں ہے, یہ بزدل حکومت ہے. فارم 47 کی بنیاد پر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, حکمرانی پر قبضہ کیا ہوا ہے. ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر یہ جو بھتہ لے لی آپ 80 روپے لے رہے ہیں اور ٹوٹل ملا کر 125 روپے آپ نے 1 لیٹر پیٹرول پر ناجائز ناروا ٹیکس عائد کیا ہوا ہے, اس کو فوری طور پر ختم کریں. اور اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو ہم نکل پڑے. آج لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پر ہیں. لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں بڑی بڑی بند ہیں یہاں پر اور کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ایمبولینس کے لیے اور ایمرجنسی کے لیے ہم نے رستہ رکھا ہے. یہ پولیس یہاں پر موجود ہے, پولیس کو یہ ہمت اور جرات نہیں ہے کہ وہ ہمارا راستہ روکے. پولیس کے ملازمین بیچارے ہمارے بھائی ہیں, وہ خود اپنے گھروں میں اس پیٹرولیم کا جو صبح اور شام یہ تبدیلی کرتے ہیں اس سے پریشان ہیں. ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, اس لیے پولیس والوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا طبقہ جین زی ہمارے ساتھ نکلا ہے, لاہور کا نوجوان باہر نکلا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں رہ کر اڑنے کی بجائے اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچائی جائے. ان کی بنیاد پر ہم یہاں کہا جاتا ہے کہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ایک بڑا بیان جو ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے جانب سے آتا ہے اور اس کے بعد کچھ حالات و واقعات تحریک چلنے کے جو ہے وہ آپ کی طرف سے منظرنامے پہ آ رہے ہیں اور جماعت اسلامی اس وقت سڑکوں پہ ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان دیواروں کو گرانے کے لیے جو آخری دھکا ہے وہ آپ سے لیا جا رہا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ آج کے جو احتجاج ہے اس کا اعلان 15 روز پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا تھا. محسن نقوی صاحب تو اعتراف جرم کر رہے ہیں بھائی, اور وہ اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ جس حکومت کے وہ وزیر داخلہ ہے اس کا سسٹم بیٹھ گیا ہوا ہے. ہم تو یہ بات 2025 نومبر سے جماعت اسلامی کے اجتماع عام سے کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا جب تک نظام نہیں بدل جائے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں اب تو آوازیں آپ کی کابینہ کے ممبران سے آنی شروع ہو گئی ہیں. اب تو کوئی شرم کرو, اب تو کوئی حیا کرو, اس قوم پر رحم کرو. تم نے 40 سالوں سے اس ملک کو لوٹا ہے, تمہارے بھائی نے لوٹا ہے, تمہاری بھتیجی لوٹ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے لوٹا ہے. پیپلز پارٹی جو وراثت کی پارٹی ہے اس نے پورے سندھ کو کیپچر کیا ہوا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ, اندرون سندھ کی سڑکیں بھی بند ہے. بلوچستان میں بھی 18 سے زیادہ مقامات پر سڑکیں بند ہیں. اس لیے چونکہ نظام کے کولیپس کی بات کی جا رہی ہے تو کیا متبادل نظام موجود ہے جو آپ رائج کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس نظام کی اب ضرورت نہیں رہی, یہ فرسودہ نظام ہے اور اس کا متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے؟ جب ہم نے بجلی کی قیمتوں کے خلاف احتجاج کیا تھا اور 14 روز اسلام آباد بیٹھے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کیسے کم ہو سکتی ہیں. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آئی پی پیز کیا بلا ہے. ہم نے اویئرنیس دی لوگوں کو, ہم نے بتایا کہ یہ آئی پی پیز آپ کا خون نچوڑ رہی ہیں. آپ وہ پیسے دے رہے ہیں جس کی بجلی آپ خریدتے نہیں ہیں, جو آئی پی پیز بجلی بناتے بھی نہیں ہیں اس کے پیسے یہ حکومت ان کو بدماشی کے طور پر دے رہی ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرولیم لیوی ہے اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے, اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے. اور اگر آپ یہ ختم نہیں کریں گے, ہم متبادل بھی بتا رہے ہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لیوی کا ٹیکسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج پیٹرول پمپ پر پہنچ کر پیٹرول کی قیمت 209 روپے
पर लीटर होती है, ये 335 रुपए क्यों बेच रहे हैं भाई? शहबाज शरीफ साहब को आप समझ रहे हैं कि अहल है वजीर आजम की सीट के? अगर वो अहल होते तो फार्म 47 की मदद न लेते। उनको ये पता है कि हम आवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए, हमें जिन लोगों ने मुंतखब कराकर भेजा है वो उनको सहारा दिए हुए हैं। जैसे ये सहारा खत्म होगा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की साहब की तरह उल्टे मुंह गिरेंगे नीचे। एक तरफ जो है वो आप भी कहते हैं ये ना अहल हुकूमत है, दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पीपल पार्टी के बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी इल्जाम लगाते हैं, लेकिन फिर मिलजुल के जो है वो बाकायदा हुकूमतें डेवलप कर ली। ये मिलजुल कर खाते हैं ना, जो मिलजुल कर खाते हैं तो फिर मिलजुल कर ही हुकूमत भी चलाने की कोशिश करते हैं। उनको ये भी एक दूसरे, ये हमेशा सच उस वक्त बोलते हैं जब एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, और ये इल्जाम दुरुस्त हैं इनके, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी इल्जामात के अलावा कोई इक़दाम नहीं करेंगे। अगर बिलावल साहब ये समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून जो है ये हरामखोरी कर रही है तो निकल जाए ना बाहर हुकूमत से, और अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो गबन कर रही है और रिश्वत खा रही है तो उसको निकाल देना हुकूमत से बाहर। सर किन मुतालबात को मनवाएंगे?